خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ 2008 سے لے کے اب تک چوتھی قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کر رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اپنے الوداعی خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تین چیزوں کا یا تین پہلوؤں کا احاطہ کیا اگر ان کی تقریر کو سمیٹا جائے تو۔ ایک کہ انہوں نے کن حالات میں یہ حکومت سنبھالی اور کس چیلنج کا انہوں نے سامنا کیا اور کیسے مشکل فیصلے کیے۔ دوسری بات، وہ کس قسم کا ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ، کیونکہ آگے ہم نے الیکشن میں جانا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اگر تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری پر اگر کوئی خوش ہے، مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے، ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایک اچھی سیاسی فضا قائم کرنے کی انہوں نے کوشش کی یہ بیان دے کے۔ اور ایک بات کہ مستقبل کس طرح کا ہوگا، جو بھی سیاسی جماعت جیتے گی وہ پاکستان کو کس طریقے سے آگے لے کے جائے گی، اور جو مسائل ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یا جو مسائل پیدا کیے گئے گزشتہ حکومت کے ان فیصلوں کی وجہ سے، اس کو کس طریقے سے نمٹیں گے ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو حکومت وجود میں آئے گی۔ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں خرم حمید روکڑی صاحب، استحکام پارٹی کے رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ میجر صاحب آپ کا۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما۔ نادر گبول صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں۔ نادر گبول صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے روکڑی صاحب آپ سے میں سوال کروں، ناظرین آپ کو مختصر پرائم منسٹر نے آج کیا کہا سنواتے ہیں۔ انتہائی نامساعد حالات میں ساری حکومت کے زعماء اور کابینہ نے اور اراکین نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، بدترین سیلابوں کا مقابلہ کیا جس نے صوبہ سندھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا، بلوچستان کو، کے پی میں اور پنجاب کے بعض حصوں میں۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو تار تار کر دیا گیا۔ اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، جس کی انتہا 9 مئی کو ہوئی، 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جو کہ رہتی دنیا تک ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی۔ یہ 16 مہینے بہت مشکل، میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے، اور میرے ساتھیوں کے بھی۔ میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر، کہ ملک مہنگائی کے ایک شدید چکر میں پھنسا ہو، تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں، اور پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل اور افراتفری ہو، روز دھرنے اور لانگ مارچز کی باتیں ہو رہی ہوں، تو جناب اسپیکر سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ کون پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا؟ جی ناظرین، یہ وزیر اعظم کا مختصر آپ نے خطاب یا کلپ ہم نے آپ کو دکھایا جو انہوں نے آج ایک تفصیلی خطاب کیا قومی اسمبلی میں۔ روکڑی صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میری زندگی کا یعنی کہ سیاسی کیریئر کا سب سے مشکل امتحان یہ 16 ماہ تھے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کے خیال میں وزیر اعظم کو؟ بیکاز ہی ہیز فیسڈ اٹ۔ یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ اپنی تمام سیاسی کیریئر میں میاں شہباز شریف نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، یعنی اس چیز کا پہلے والی پالیٹکس علیحدہ تھی اور یہ والی پالیٹکس علیحدہ تھی، اور نہ صرف چیلنجز تھے بلکہ آپ کو بھی ہمیں بھی معلوم ہے مختلف پریشرز ود ان پارٹی بھی ہوتے ہیں، جو ساتھ کولیگز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی پریشرز ہوتے ہیں۔ لیکن میاں شہباز شریف کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ان تمام حالات میں، جس حالات میں وہ جیسے کہہ رہے ہیں تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس حالت میں ہم لوگ آئے اور پھر جو حالات وہ فیس کرتے رہے اور جو ڈسیپشن کی اور تھریٹ کی دوسری طرف سے پالیسی تھی، اور جس ڈسیپشن اور تھریٹ کی پالیسی کو 9 مئی کے واقعہ میں آپ عملی طور پر اس کو دیکھتے ہیں، تو آئی وڈ سے کہ ہی از دا مین ہو ہیز فیس دا چیلنجز 14-15 مہینوں میں۔ اور کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف نے کوئی بھی کنفیوژن پیدا کیے بغیر اور کوئی بھی
गलत प्रेशर को एब्जॉर्व करने का इनकार करते हुए अपने इदारों के साथ प्रॉपर स्टैंड लिया और उन फैसलों को जारी रखा जिनसे मुल्क और कौम को फ़ायदा हो, ना कि हमारा एक ट्रेडिशनल कल्चर है कि हम पॉलिटिकली वो फैसले देते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा जल्दी का फ़ायदा मिल जाए और लोग नीचे से वाह वाह कर दें और बंदा ठीक हो जाए। एक तो इनका ये बहुत अच्छी रविश रही। दूसरा, इन्होंने एक मुदब्बिर, संजीदा और हमदर्द इंसान के तौर पे पर्सनालिटी सामने आई। इस प्रेशर के अंदर बहुत सारे लोग ब्रेक कर जाते हैं, बहुत सारे लोग टेम्पर लूज कर जाते हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक हमदर्द इंसान के तौर पे भी मियां शहबाज शरीफ सामने आया। तो आई वुड से कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। हमारे लिए चैलेंजेस यानी प्राइम मिनिस्टर के चैलेंजेस नहीं है, ये आपके लिए, हमारे लिए, सारों के लिए चैलेंजेस हैं। और आगे हमने जिस तरफ जाना है और हमारा जो एक राइज पॉलिटिकल कल्चर है, मौरूसी सियासत भी है वगैरह वगैरह, तो आज की तकरीर में ही सच सो मेनी थिंग्स अगर समझा जाए। एक सवाल और फिर आगे बढ़ता हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई लेकिन पाकिस्तान या अपनी जगह पे मौजूद था। जो तहरीक इंसाफ ने, यकीनन सियासी मुखालफत तो ठीक है, होनी चाहिए, हो सकती है, पॉजिटिव चीज़ भी है ये, लेकिन जो उन्होंने बाद में एक रविश इख्तियार रखी, 9 मई उसका क्लाइमैक्स था, वो क्या सोच की उन्होंने कि इसका नुकसान, क्योंकि आप भी इस जमात का हिस्सा रहे हैं, कि नुकसान तो पाकिस्तान को था, पाकिस्तान के अवाम को था। उनकी क्या मंतक थी इसके पीछे? उनकी मंतक ये थी कि उस शख्स ने एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी का नारा देकर आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना अपना रंग इंसान दिखाता है आहिस्ता आहिस्ता, पहले जो नारा था, फिर क्योंकि मैंने कहा डिसेप्शन की पॉलिटिक्स थी, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी का नारा देकर जब अपने दौर इक़्तिदार में आया तो वहाँ पे आपको थियोक्रेसी का एक पूरा सिस्टम नज़र आएगा जिसको स्टेप बाय स्टेप उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया था तमाम लोगों ने। यानी वो ये सोच रहे थे लोग कि जो आज का दिन है, यानी 4 साल इसको भूल जाओ, ये छोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा, हम एक थियोक्रेटिक सिस्टम लेके आएंगे समवेयर, पता नहीं क्या वो ख्वाबों में जो भी था, और फिर हम उसके अंदर एक अल्टीमेट पावर लेकर वी विल डू थिंग्स। अब ये बिल्कुल चलें, यानी अब सोचिए कि इसके कितने बड़ी खतरनाक, पाकिस्तान को एक डिक्टेटरशिप बनाना चाहिए। थियोक्रेट, डेफिनेटली दिस इज व्हाट ही वाज अप टू। अच्छा, अब उस जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो ना नेचुरल है, ना हमारे खित्ते के लिहाज से हमें सूट करता है, हर लिहाज से हमें वो, हमारे लिए वो एक ऑब्जेक्शन भी है और थ्रेट भी है। अब फिर जब इस प्रोसेस का जब आ गए, ये लोग आ गए, इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ हटाया उस पूरे सिस्टम को, तो अब नया जो सिलसिला शुरू हुआ इस पूरी पार्टी का जिसका आपने नाम लिया, तो ये रोड्स पे आए और इन्होंने कल्ट की सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी। पहले थियोक्रेसी थी, अब कल्ट की सूरत इख्तियार कर ली, और फिर इन्होंने अपने जो 7 लोग थे उनके अंदर एक इंजेक्शन वायरस दाखिल किया, जिसके अंदर एक बात चली कि अगर ये शख्स है तो पाकिस्तान है, वरना नहीं है। अगर ये शख्स नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। मैं कल अपना करूंगा, और रेड लाइन का एक नई डेफिनेशन, थियोक्रेसी प्लस कल्ट। तो आपने एक बहुत बड़ा क्राइसिस फेस किया है पिछले कुछ अरसे में। ये वेरी राइट। नादिर कबूल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने जमातों की जो उनके साथ पीडीएम का हिस्सा थे उनकी भी तारीफ की और कहा कि मिलकर हमने इन मुश्किल हालात का मुकाबला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इत्तेहादी मुस्लिम लीग नवाज की है इस सारे सेटअप में, तो लेकिन इसकी एक जो पॉलिटिकल कॉस्ट है, यकीनन मुश्किल फैसलों से लोगों ने सियासी तौर पे आपको तनकीद का निशाना बनाया है, वो आप समझते हैं कि आप बावर कराने में लोगों को कामयाब हो जाएंगे, जैसे वज़ीर आज़म साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं इत्तेहादियों को? थैंक यू जी, आपने शो पे बोलने का मौका दिया। देखिए, ये एक आई थिंक बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज था पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही पेज पे पाकिस्तान को बचाने के लिए आई। और जिस आखिरी 2-3 दिन से जो स्पीचेस चल रही हैं, बिलावल साहब की स्पीच थी पहले, आज प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच थी, तो एक दूसरे के लिए जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ये भी बड़ा एक इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आवाम को बिल्कुल आई थिंक जब इलेक्शन में जाएंगे हम बिल्कुल, हालांकि बैगेज है हमारे पास, महंगाई हुई है, मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं, पर आवाम को हम ये बताएंगे कि इन मुश्किल फैसलों के बदले में हमें पाकिस्तान हमने बचाया है। जहाँ पे जब माजी की हुकूमत चल रही थी 3.5 साल, 4 साल, उस वक्त तो पाकिस्तान वाकई में दिवालिया होने वाला था,
جو انٹرنیشنل ہمارے پارٹنرز تھے، دوست ممالک تھے، وہ سب ہم سے دور ہو چکے تھے، ہم ایلینیٹ ہو چکے تھے. اب اللہ کا شکر ہے پاکستان کو عزت کی نظروں سے پھر سے دیکھا جا رہا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ. جس طرح بلاول صاحب نے اپنی اسپیچ میں بتایا کہ یو این سیکرٹری جنرل کے ساتھ بیٹھ کر فلڈ وکٹمز کے لیے جو ہم نے کام کیا، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوا، وہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی. کچھ مہینے پہلے فیٹ آف گرے لسٹ سے ہم لوگ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنا کیمپین خود رن کرنا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ اپنے عوام کے سامنے وہی لے کر جائے گی، اسی کی بنیاد پہ ووٹ مانگے گی اپنی عوام سے. پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشلی آئی تھنک بہت اچھی پرفارم کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور ریسنٹلی جو ایک ویو آف فلڈ وکٹمز کے لیے جو گھر دینا شروع کیا ہے بلاول صاحب نے، اور خواتین کو لینڈ ٹائٹلز دیے ہیں، تو وہ عوام کے ساتھ بہت اچھا اس کا ایک میسج گیا ہے. اور عوام واقعی میں مان رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے تھے اس پہ پوری اتر رہی ہے. نون لیگ نے بھی آئی ایم شیور جب جائے گی اپنے ووٹرز کے پاس تو ان کے پاس بھی بہت کامیابیاں ہیں، کیونکہ فائنانس منسٹر ان کا تھا جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل اگریمنٹ سائن ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں نون لیگ اپنے ووٹرز کے سامنے پیش کرے گی. تو آئی تھنک اوور آل یہ ایک اچھا ایک ایکسرسائز تھا، اور فیوچر میں بھی کوآپریشن یہ چلنی چاہیے. فیوچر میں کوآپریشن یعنی کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، ہم یہ تصور کر سکتے فیوچر میں بھی، مستقبل میں اگلے انتخابات کے بعد یہ ہمیں اسی طریقے سے اکٹھی نظر آئیں گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیوچر میں بھی اپنی جو سیاسی اختلافات ہیں، اپنی پولیٹیکل جو آئیڈیالوجیز ہیں پارٹیز کی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر لیفٹ پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ سینٹر رائٹ پارٹی ہے. مگر یہ ہے کہ پاکستان کی جہاں پہ بات آئے گی تو ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ڈفرینسز الگ رکھ کے، جس طرح فار ایگزامپل اگر آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز کرنی ہوتی ہے تو آئی ایم ایف کی بھی آپ کو پتہ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پی ٹی آئی کے پاس بھی گئی، ویری رائٹ. اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما. بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب. وزیر اعظم صاحب نے آج قومی اسمبلی میں پوری قوم کو بتایا کہ 16 ماہ ان کی زندگی کے، سیاسی زندگی کے مشکل ترین یہ عرصہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ حکومت لے کے مسلم لیگ نواز نے کیا کھویا، کیا پایا؟ شکریہ جی. دیکھیں، مسلم لیگ نواز نے 16 ماہ جو لگائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کھویا نہیں ہے بلکہ پایا ہے. ہم نے ہمیشہ بھی جب بھی آئی ہے مسلم لیگ نون، چاہے وہ ہمارے یا نواز شریف صاحب تھے یا ابھی شہباز شریف صاحب کی جو انتھک کوششیں اور محنت ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. پنجاب کو دیکھیں انہوں نے کیا بنا دیا، اور پنجاب کے بعد جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے جو پنجاب میں کیا تھا وہ ایز چیف منسٹر پنجاب اور اب ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، میں اب پاکستان میں وہ محنت اور وہ مشقت کروں گا جو میں نے لاہور میں کی تھی، جو پنجاب میں کی. جھگڑا صاحب، سوال یہ کہ یہ بات تو درست ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کئی دفعہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو جو داؤ پہ لگایا ہے ریاست بچانے کے لیے. وزیر اعظم صاحب نے، ان کی کیبنٹ نے، ان کی ٹیم نے کام کی ہے. سوال یہ تھا کہ سیاسی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز آج سے 16 ماہ پہلے اور اب آپ کدھر اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا اس کی مقبولیت میں اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مجھ سے، میں کوئی قسم تو نہیں اٹھا سکتا لیکن بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب میاں نواز شریف یہاں ملک میں موجود ہوں گے، سبجیکٹ ٹو اناؤنسمنٹ آف دا الیکشن ڈیٹ. اگر وہ اکتوبر میں ہوتا ہے الیکشن تو ستمبر میں میاں نواز شریف صاحب ادھر ہوں گے، اور اگر جیسے کہا جا رہا ہے کہ 2024 مارچ میں ہو سکتے ہیں، تو اگر مارچ میں ہوئے تو فروری میں وہ انشاءاللہ یہاں ہوں گے. اور یہاں آ کر جو بھی صورتحال جب بھی آئیں، آپ دیکھیں گے کہ جو نتائج ان کو ملیں گے صرف پنجاب میں نہیں بلکہ صوبہ سرحد میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس مشکلات میں اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون، اس سے ہٹ کر وہ جو نتائج انشاءاللہ دے گی اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں، تو یہ چیزیں جو ہیں میں یہ آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نے کچھ کھویا نہیں ہے. یعنی کہ یہ جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی تاریخ کا اعلان ہوگا اس سے ایک مہینہ پہلے
میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے؟ جی انشاءاللہ تاریخ کے اعلان کے 1 سے 1 مہینہ پہلے، یعنی کہ جو بھی تاریخ ہوگی جی مطلب وہ جی الیکشن کی. جی ٹھیک، آپ ساتھ ہی رہیے گا جھگڑا صاحب. روکڑی صاحب، ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں جو ہمارا یہ پولیٹیکل ایرینا ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا خراب ہو گیا ہے. مطلب اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں، گفتگو کا انداز، ایکسپریس کرنے کا انداز. آپ عینی شاہد ہیں بہت سارے واقعات کے. آج جو ایک بات کی انہوں نے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ اگر گرفتار ہیں تو کوئی خوشی منائے ان کا سیاسی دشمن. یہ چیز کیا ریفلیکٹ کرتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری سائڈ سے بھی کوئی ریسیپروسٹی کا امکان ہے؟ نہیں، دوسری سائڈ سے اگر پریسائسلی اس گروپ اور اس پارٹی کے لیڈر سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو چانس ہے کہ وہ روش چینج کرے گا تو اس نے تو روش چینج نہیں کرنی. اچھا، یہ جو ہمارا جو کلچر کے اندر یہ ایک نیا سسٹم ڈیولپ ہوا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری ایج تک پہنچنے کے لیے ایک آدمی جب اپنی زندگی گزارتا تھا تو وہ اپنے کریکٹر کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ معاملات کے ساتھ، لین دین کے ذریعے وہ ایک سٹیٹس اپنی سوسائٹی کے اندر اس کا ایک قائم ہو جاتا تھا. اب اس کا روب اچھا ہے یا برا ہے، اگر وہ معاشرے میں لیڈ کر رہا ہے تو ایک اچھے انسان کے طور پہ، ایک معزز مدبر انسان کے طور پہ وہ ایک سوسائٹی کے اندر آ جاتا تھا. ہر ضلع کے اندر اس کا ایک مقام ہوتا تھا. تو اب اس کو اس مقام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. چھوٹے بڑے تمام لوگ اس کو اس کے مطابق ڈیل کرتے تھے کیونکہ اس نے 50 سال اپنی زندگی کے دیے ہوتے تھے اور اس کا وہ ریزلٹ یا عکس اس کو ہوتا تھا. انفارچونیٹلی اس شخص نے جو بربادی کی کہ آپ اپنے کریکٹر، آپ اپنے اچھے رویے، آپ اپنی دلیری، آپ اپنے اچھے مینرز کے ساتھ جب ایک مقام پہ پہنچے ہیں تو اگر آپ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد آپ نے اس کے جو ڈوگما ہے یا اس کا جو ڈیزائن ہے یا اس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اگر آپ نے اس کو انٹلیکچولی بھی چیلنج کیا، اگر آپ نے اس کو آن دا بیسس آف میرٹ، ایویڈنس، ترازو پہ بھی چیلنج کیا تو ان ریزلٹ اتنا برا گندا ریاکشن آئے گا، گالیاں، لغویات، برا کلام، اتنی واہیاتی، اتنی گندگی ریزلٹ کے اندر آئے گی کہ اس شخص کا جو تشخص ہے یہ اس کو داغدار کر دیں گے اور یہ شخص خاموشی کے ساتھ پسپا ہو جائے گا اور بیٹھ جائے گا. وہ کہے گا بھائی ان سے میں میری جان چھوٹے. تو یہ کلچر آپ کی سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کو پولیٹیکل سسٹم بہت اعلیٰ تھا، ناٹ ایٹ آل، اس میں خامیاں موجود تھیں، لیکن پھر بھی یہ ہمارا سسٹم میں موجود تھا کہ اگر یہ بیٹھے ہیں جھگڑا صاحب، ان کو پتہ ہے کہ ان کے علاقے کے اندر کون معزز ہے، چاہے وہ ان کی پارٹی کا ہے نہیں ہے، وہ اس کے قد کے مطابق اس کو ریسپیکٹ بھی کرتے تھے. یہی قبول صاحب کا سسٹم تھا. یہ تمام ہمارا ایک کلچر تھا. اس شخص نے آ کے آپ کے اس پازیٹیو کلچر کو ڈسٹروائے کر دیا. اب آپ کا نہ کریکٹر اس کے آگے میٹر کرتا تھا، نہ آپ کی ایتھکس میٹر کرتی تھی، نہ آپ کا بیک گراؤنڈ میٹر کرتا ہے، نہ آپ کی ایجوکیشن میٹر کرتی ہے، نہ آپ کی کوئی خوبی میٹر کرتی ہے. آپ نے جو بھی کمایا 50 سال کی عمر میں، اگر آپ نے اس کلٹ کے ڈیزائن کو انٹلیکچولی بھی چیلنج کر دیا، ایویڈنس پہ بھی چیلنج کر دیا، تو یہ لوگ اس شخص کو تار تار کر دیں گے اپنی لغویات سے. یہ تو پھر ہم اس کی ایک زیادہ خطرناک قسط دیکھیں گے الیکشن تک. آپ جو بات کر رہے ہیں مطلب انہوں نے سبق نہیں سیکھا. اگر ہم نے لا اینڈ آرڈر کو، اچھا پھر ایک اور کام ہوا سر، انہوں نے لا لیس سوسائٹی کو ڈیولپ کیا ان ہز 4 years آف گورنمنٹ. ایک جو لا کا کچھ احترام تھا، اس نے انشور کیا کہ اس کے ٹینیور کے اندر لا لیس سوسائٹی ڈیولپ ہو. آئی جیز چینج ہو رہے ہیں، کمزور ترین بندوں کو سی ایم لگایا جا رہا ہے، کوئی گورننس نہیں ہے. ہی ہمسیلف 11 بجے آ رہا ہے، 5 بجے واپس گھر چلا جا رہا ہے. گورننس جب ویک ہوتی ہے تو سوسائٹی لا لیس سوسائٹی بننا شروع. یہ بائی ڈیزائن تھا. بائی ڈیزائن، آئی وڈ سے اٹس بائی ڈیزائن. پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید نالائکی ہو، لیکن ناؤ آئی سے نہیں، اٹس بائی ڈیزائن. پھر جب یہ نکلا ہے، لیکن انہیں کیا فائدہ ہوتا کہ وہ تو وزیر اعظم کے منصب تک چلے گئے. اگر بائی ڈیزائن آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ ملک کمزور ہوگا تو آپ خود کمزور ہوں گے. That's the thing I started جو ارلیئر کنورسیشن کی کہ تھیوکریٹک ڈیزائن کو آئی تھنک کہ واٹ ہی ہیڈ ان ہز مائنڈ کہ میں اپنے تھیوکریٹک ڈیزائن کو اچیو کیسے کروں گا. ایک تو یہ، پھر دوسرا ہی ہیڈ سم تھنگ ان ہز مائنڈ کہ میں ایک ریوولٹ کھڑی کروں گا اپنے ملک کے اندر. کس کے خلاف؟ اپنے اداروں کے خلاف. یہ ترکی کی ایگزامپل یا فلانی ایگزامپل یا اس طرح کی چیزیں کیوں دیتا ہے آدمی؟ یہ ڈرامے ترکی کے دکھانے اور بچوں کو سوچئے نا کہ ایک پیٹرن کے ساتھ ایک چیز، اور وہ ایک ڈیزائن کھڑا کیا گیا اور وہ اس چیز کو لے کے یہ آگے چلا. سمجھانے والوں نے سمجھایا بھی صحیح، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی اس لیے کہ یہ پاکستان ہے. پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے جو ترکی کا تھا.
نہ ہم اسکینڈینیوی ہیں. تو یہ بائی ڈیزائن کیا, تو یہ ہم سارا کچھ فیس کر چکے ہیں. اب آپ نے کہا کہ کیا یہ تھریٹ آگے بڑھے گا؟ ہاں, اگر ہم نے سوسائٹی کو پراپر لا اینڈ آرڈر کے تحت نہ لایا, اگر اداروں کو ہم نے اپنوں کو سیف گارڈ نہ کیا, اور پولیٹیکل وزڈم اور پولیٹیکل میچورٹی ہم نے نہ دکھائی, پولیٹیکل ایکسیلنس کی طرف نہ گئے, پھر تو وہ تو موجود ہے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. نادر قبول صاحب, اب یہ جو خرم حمید روکڑی صاحب بات کر رہے تھے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آگے بھی چل کے ہمیں اسی قسم کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے, یا بائی ڈیزائن اگر کوئی شخص پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو یہ تو ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی ہے کہ اگر آپ کو دل سے یہ یقین ہے کہ واقعی ایسا تھا, تو پھر تو آپ نے اس سیلاب کے آگے ایک بند باندھنا ہے. اب یہ آپ نے سیلاب کا ذکر بھی کیا تھا سندھ میں, تو اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس کے لیے تو جیسے آپ نے حکومت کے اندر ہاتھ ملائے ہیں, کیا ہم سمجھیں کہ جو لائک مائنڈڈ پارٹیز ہیں وہ الیکشن سے پہلے بھی کوئی ہاتھ ملائیں گی اس خطرے کو سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں, بالکل بند تو ہم نے باندھا ہے نا. یہ جو کولیشن گورنمنٹ تھی, یہ ایک بند تھا نا, کہ حالانکہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اختلافات ہیں, ماضی میں بھی رہے ہیں اور ابھی بھی تھے, بہت سارے ایشوز پہ تھے کہ کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کس کو ہونا ہے, چیئرمین پی سی بی کس کو بننا ہے, مگر ہم نے ان ہر چیز کو ایک ایتھکس کے دائرے میں اور ایک میوچول اگریمنٹ اور میوچول رسپیکٹ کے ساتھ ہم نے تمام ایشوز کو ریزالو کیا. اور آئی تھنک فیوچر میں بھی ایک بیسک ایک اگریمنٹ تو ہو گئی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی حالانکہ اپنا کیمپین خود چلائے گی, پر کوئی پرسنل اٹیکس نہیں کرے گی, گالم گلوچ کی سیاست, بدتمیزیاں, کسی کو گھسیٹنے کی باتیں یا کسی کو لٹکانے کی باتیں, اس طرح کی باتیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اب فیوچر میں نہیں کرے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایسی پارٹی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسلامی اور یا دینی پارٹی ہے, پر وہ آپ نے دیکھا بہت سارے مواقع میں شیر رحمان صاحبہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, تو ایک میوچل احترام تھا. ماضی میں اگر اس طرح کا کوئی ہوتا تھا تو نہیں, یہ تو انڈرسٹینڈنگ نادر قبول صاحب ہو گئی کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا دوسری لائک مائنڈڈ جماعتیں ہیں, جس جماعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یا خورم صاحب نے اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی, اس کا کیا کریں گے؟ وہ تو پھر وہی نعرے, وہی الزامات, وہی گالم گلوچ ہمیں الیکشن سے پہلے بہت عروج پہ جاتی نظر آئے گی. دیکھیں, وہ پارٹی تو ویسے تو ختم ہو ہی چکی ہے, کیونکہ اس کا جو چیئرمین ہے وہ نااہل قرار دے دیا جا چکا ہے. اس کے مین جو لیڈرز ہیں بہت سارے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں اور بھی لیڈرز چھوڑ کے جانے والے ہیں. اینڈ دیر از اے ویری ہائی پاسبلٹی کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو آل ٹوگیدر شاید بین بھی کر دیا جائے. تو آئی ڈونٹ تھنک وہ پولیٹیکل پارٹی کوئی ایسی پوزیشن میں ہوگی کہ بدتمیزی کی سیاست یا الیکشن کے دنوں میں کوئی اس طرح کا کچھ کرنے کے لائق بھی رہے گی. اینڈ اگر پولیٹیکل پارٹی بین نہیں بھی ہوتی, اور پاکستان پیپلز پارٹی تو کہتی بھی ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہیے, بٹ آئی تھنک جب اس کا چیئرمین خود جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا اور نائب ہوگا, اور جو مین جو ان کے تھے لیڈرز وہ جب سب پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, تو وہ پارٹی کس طرح کیمپین اپنا مینیج کر پائے گی, یہ تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی تو سیریسلی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. اقبال ظفر جھگڑا صاحب, اب اس سال کے آخر یا اگلے سال کے آغاز میں جب انتخابات ہوں گے, آپ کس قسم کی سیاسی مہم, پولیٹیکل کیمپینز دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی؟ آپ کے پاس چیزیں شو کرنے کے ہیں کہ آپ نے 16 ماہ کام کیا, پیپلز پارٹی بھی یہ بات کر سکتی ہے, سندھ کی اگزامپل دے سکتی ہے, کیا چیز فوکس ہوگی, کیسے کیمپین چلے گی, اور اس میں جو روایتی وزاداری جو تھی ہماری سیاست میں وہ کہیں کھو گئی ہے, کیا وہ واپس آ جائے گی یا نہیں؟ جھگڑا صاحب سے ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو گیا, آپ اگر جواب دینا چاہیں اس سوال کا. روایت جو ہے نا, یہ ماڈرنائزیشن ہے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, یہ ہے. میں آج بھی ایک اور ٹی وی پروگرام میں بھی میں نے تذکرہ کیا, میرے ایک دوست ہیں نعمان, یو کے سے آئے ہوئے ہیں, تو آفٹر لانگ ٹائم ہی از بیک. تو پولیٹیکل ہم کرتے تھے, ڈسکشنز آن اسپیسز اور سو مینی تھنگز چل رہی ہوتی تھی. تو میں ہی سیٹ کہ میرا سب سے بڑا کنسرن خرم بھائی اس وقت پتہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں ہمارا پڑھا لکھا ترین آدمی بھی, اس کو بھی قانون کا کوئی احترام نہیں ہے. روایت کا تعلق قانون کے احترام کے ساتھ ہے. آپ کے گھر کے قوانین ہیں, میں آپ کے پاس آؤں گا, یہاں آپ کے مجھے رکھ رکھاؤ رکھنا پڑے گا. تو ہم ایتھکس کو ہم نے اٹھا کے پھینک دیا باہر, اور ایتھکس کو ہم ایتھکس کے انٹائے چلے. تو روایت برقرار رہنے کا تو چھوڑیں, اس وقت ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم قانون کی سپریمیسی اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر
डेवलपमेंट लेके आएं, क्योंकि 25 करोड़ का मुल्क हम हो गए हैं और हम बिल्कुल अभी तक गाफिल हैं। हमारे माँ बाप को भी वो तरीका नहीं आता। एक और इशू ये हुआ कि माँ बाप मेजॉरिटी जो पाकिस्तान के वो तो सिंपल थे, बच्चे एजुकेशन की तरफ आए, अब बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो अपने माँ बाप को समझते हैं कि ये और उनके इनको तो किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और माँ बाप उनको एड्रेस भी नहीं कर सकते। तो हम एक ऐसे समझ लें कि पीरियड से गुजर रहे हैं कि इस वक्त हमें आने वाली हुकूमत को तमाम को बहुत मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यानी हमें देख रहे हैं कि प्रोफेसर्स वो क्या एथिकल क्या कर रहे हैं, तो हर चीज़ पे हमें कड़ी नज़र रखते हुए, हमें सोशल बिहेवियर के ऊपर नज़र रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इस चीज़ इस मोबाइल के होते हुए बाकी तो रवायात पुरानी को जो गुजर गया, लेकिन वी कैन डू इट। क्यों मैं आखिरी क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एज ए कौम हम बुरे लोग नहीं हैं, हमारे अंदर जरासीम अच्छाई के ज्यादा हैं। तो अगर हमने उन जरासीम को एक्टिवेट किया तो आई एम वेरी होपफुल कि हम दोबारा ठीक हो जाएंगे। आपकी झगड़ा इकबाल ज़फर झगड़ा साहब से राब्ता बहाल हो गया है। झगड़ा साहब, सवाल ये था कि अब इलेक्शन तक और असेंबली तहलील से आप किस किस्म की सियासी मुहिम देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत ख़राब कर दिया सियासत को। क्या वही रवैया आपको नज़र आएगा सड़कों पे, टीवी चैनल्स पे, जलसे जुलूसों में, जो हमने पिछले कई साल पहले देखा है या नहीं? झगड़ा साहब से राब्ता माजरत पे एक दफ़ा फिर मुनक़ता हो गया है। खुर्रम साहब, आप की जमात जो है अभी वजूद में आई है रिसेंटली, और ज़्यादातर उसमें वो लोग शामिल हैं जो पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। पंजाब में बड़े बड़े नाम आप समेत मौजूद हैं। आप अपना क्या रोल देख रहे हैं कि तहरीक पार्टी इलेक्शन के बाद कहाँ खड़ी होगी? पंजाब में जी हमारे पास अलीम खान की सूरत में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, अगर मैं अपनी बिल्कुल ब्रैकेट में अपनी पार्टी को देखूं तो, और हमारे पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और हमारे पास एक पूरा यानी हमारे पास है, हम ग्रो कर सकते हैं। पंजाब लेवल पे हमारा वोट बैंक भी मौजूद है, और आने वाले दिनों में जहाँ से हम आए हैं अल्टीमेटली हमने उन लोगों में से जो पॉजिटिव लोग हैं और जो खैर के लिए गए थे उधर, दे हैव टू कम बैक टू अस एंड दे आर कमिंग बैक टू अस। कोई और उनके पास ऑप्शन वो ये नहीं है कि वो चले जाएंगे किसी और पार्टी की तरफ। अब हम कितने अच्छी तरह संभालते हैं ये डिपेंड करता है, लेकिन पंजाब में इन शेप ऑफ अलीम खान आई एम वेरी होपफुल कि वो ना सिर्फ ग्रो भी कर लेगा, संभाल भी लेंगे, और आगे यानी आई थिंक वी विल डू गुड इन पंजाब में। बिल्कुल ठीक। नादिर कबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या नारा लेके इस वक्त इंतखाबात में आपके ख्याल में उतरने जाएगी? वो ऑब्वियसली आप पीडीएम का हिस्सा थे तो आपको ओन करनी पड़ेगी जो भी फैसले इस हुकूमत ने किए हैं, अच्छे किए, बुरे किए, मुश्किल किए, आसान किए। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या फोकस होगा? किन वजूहात या बुनियादों पर आप लोगों से वोट मांगेंगे? नादिर साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मजदूरों की, किसानों की, गरीब जो तबका है पाकिस्तान का उसकी पार्टी रही है, और उनको ही ज़्यादा आई थिंक अट्रैक्ट भी करती है। और अभी जो जिस तरह मैं ऑलरेडी अर्ज कर रहा था कि जिस तरह फ्लड मुतासरीन को घर दिए जा रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने अनाउंस किया है कि 20 लाख इंशाल्लाह घर देंगे हम। अभी हज़ारों घर ऑलरेडी दे चुके हैं। ख़वातीन के जो राइट्स हैं उसको हमने अपहोल्ड करके ख़वातीन को लैंड टाइटल्स दिए हैं उन घरों के। तो यही जाहिर सी बात है चीज़ें हम लेकर जाएंगे आवाम के सामने। और इस वक्त जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा इशू जो फेस कर रहा है वो आई थिंक महंगाई है, और आवाम सबसे ज़्यादा पिसी हुई है महंगाई की वजह से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को जब भी आती है कोशिश करती है रोज़गार दे, लोगों के घर के चूल्हे चलते रहें, आवाम की जो बेसिक बुनियाद है, जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स है उनको एड्रेस किया जाए। तो सिंध में जो हमने डेवलपमेंट की है, अस्पताल बनाए हैं, बिलावल साहब ने जो रैकेट तरक्याती काम किए हैं वही हम लेकर जाएंगे एज एन एग्जाम्पल फॉर एंटायर पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान के जो गरीब और मिडिल क्लास तबका है। अच्छा नादिर कबोल साहब, खुर्रम साहब आप भी इस पे इज़हार ख्याल कीजिएगा। असूली तौर पे तो इलेक्शन एक बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए, एक ऐसा इवेंट होना चाहिए कि जो पूरे मुल्क में एक यूनिटी को ज़ाहिर करे, और उसके ज़रिए सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, मुआशी इस्तेहकाम आना चाहिए, मजबूत हुकूमत बननी चाहिए, और इस किस्म की चीज़ें या इर्रिटेंट्स जिनकी तरफ हमने इशारा किया वो बिल्कुल फिजल आउट हो जाएं, निकल जाएं।
لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ انتخابات نے قوم کو مزید پولرائز کر دیا، تقسیم کر دیا، اور بڑے برے طریقے سے تقسیم کر دیا. کیا یہ الیکشن پچھلے الیکشن کا جو ٹرینڈ تھا اس کو ریورس کر پائے گا؟ آئی تھنک کر پائے گا. پہلے اس کے بعد آپ کی جانب. جی نادر صاحب. جی میں جس طرح آلریڈی عرض کر رہا تھا کہ بالکل یہ چیزیں آئی تھنک اس دفعہ دیکھنے میں آئے گا کہ ڈفرینٹ ہوگی کہ 2018 میں جب ایک لاڈلے کو کھلی چھوٹ دی گئی تھی کہ کسی کو بھی پرسنل اٹیک کرے، گالیاں دے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کنٹینر پہ گالیاں دے، اور کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کرنے والا تھا. کوئی اگر اس کو چیلنج کرتا بھی تھا تو اس کو یا تو نااہل کر دیا جاتا تھا یا کوئی اور اس کے ساتھ پولیٹیکل مینورنگ کی جاتی. تو ابھی آئی تھنک اس طرح کا نہیں ہوگا. تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا منشور لے کر جائیں گی عوام کے سامنے، مگر ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر کیمپیننگ کرے گی اور کوئی پرسنل اٹیکس نہیں کرے گی، عوام کو گمراہ نہیں کرے گی. عوام کو یہی بولے گی کہ جو بھی جس کو بھی وہ ووٹ دیں گے، وہ جو بندہ خود اپنے لیے ووٹ مانگ رہا ہے اور اس کا جو مخالف ہے وہ سب پاکستانی ہے. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی میں سارے پاکستانی ہے تو نون لیگ میں بھی سارے پاکستانی ہیں، مولانا صاحب کی پارٹی میں بھی سارے پاکستانی ہیں. تو کسی کو بھی عوام ووٹ دے گی تو آئی تھنک دوسری پولیٹیکل پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور جس کو ہوتے ہیں نا گریسفلی ایکسیپٹ کرے گی. کوئی اس طرح کا آئی تھنک بات نہیں کرے گی کہ کسی نے کوئی سلیکٹ ہو کر آیا ہے یا ڈبے چوری کر کے آیا ہے. کوئی اس طرح کی باتیں آئی تھنک نہیں ہوں. ٹھیک. روکڑی صاحب. دیکھیں سر، الیکشن کی طرف جانے پہلے ہمیں کچھ چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنی ہیں کہ ہمارا جو ایک کنونشنل طریقہ ہے ہم نے اس سے ہٹنا ہے. ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط بھی کرنا ہے اور ہم نے اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو فوری طور پر لے کے آنا ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جب تک ہم اسٹیبلش نہیں کرتے اور جب تک لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ہم ٹیکسیشن کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں تو یہ الیکشنز اسی طرح ہوتے رہیں گے جیسے آپ نے اشارہ کیا. پھر وہی چپکلش، پھر وہی چیزیں، پھر وہی ٹکٹ دیتے وقت میرٹ کا خیال نہیں رکھا جائے گا، ٹکٹ دیتے وقت اہلیت کا خیال نہیں رکھا جائے گا، پارٹیز کمزور رہیں گی، شخصیات کچھ مضبوط رہیں گی، اور پھر اسی طرح ایک پریشر جو ہمارا چلتا ہے اور ہمارے پبلک کے وہ کام جو کہ ایک ایم این اے کو نہیں کرنے چاہیے لیکن کیونکہ اس نے دوبارہ ووٹ لینا ہے وہ بیچارہ ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ان کے کاموں کا کرتا رہتا ہے، اور ہم اجتماعیت کی طرف نہیں آتے اور ہم انفرادیت کی طرف رہتے ہیں کہ اس کے 70 ووٹ ہیں، اس کا 200 ووٹ ہے، تو ایک انسان کو ہم راضی رکھنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے ہر کام کو ہم کریں، چاہے وہ لائسنس ہے کسی بندوق کا، تو چاہے پٹواری کے پاس کام ہے، تو چاہے ایس ایچ او کے پاس کام ہے. تو جب تک ہم اس چیز سے نہیں نکلتے اور جب تک ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی طرف نہیں آتے، ہم جب تک ابھی تک ہم پھر رہے ہیں دفاتر کے اندر کاغذ پینسل چلے. پنجاب حکومت نے بہت اچھا کر دیا کہ ای آفس کے اوپر چلے گئے، ہم ای ٹینڈر کی طرف نہیں آتے. تو ہمیں کچھ فیصلے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لینے ہیں کہ جو شاید اتنے اچھے نہ لگیں. 2018 کے انتخابات کے بعد جو ہے ایک تقسیم ہمیں قوم میں نظر آئی اور بڑی بری تقسیم نظر آئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اب اگلے انتخابات کے بعد یہ تقسیم کم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ سر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 2018 کی جو تقسیم ہے اس بندے نے یہ تمام آئیڈینٹیفائی کیے، یہ ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا. ہر کسی نے سوچا کہ بہت اچھی باتیں ہیں، تو جب وہ اٹریکٹ ہوئے اس بندے کے ساتھ تو 2018 سے لے کے جانے تک اس نے اور زیادہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. لیکن کیا لوگوں کی ذہنیت تبدیل ہوگی؟ کیا لوگ اس بیڑا غرق سے یا اس کے عہدے، یعنی پہلی دفعہ پنجاب میں ڈپٹی کمشنر پیسے دے کے لگا، فرسٹ ٹائم ان پنجاب، کیا لوگوں کی ڈیزائرز، کیا یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے، کیا لوگ، کیا وہ ان کی خواہش چینج ہو جائے گی؟ نہیں، دے اسٹل وانٹ کہ وہ چیز ہو جو میں نے پہلے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ ہم پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے. یعنی اس بندے نے اسی چیز کو ایکسپلائٹ کیا نا، اسی چیز کو ایکسپلائٹ کیا کہ یہ بیکورڈ ہیں اور میں تمہیں آج جدید دور کے سیاست تمہارے رائٹس دوں گا. لوگوں کو رائٹس آج بھی چاہیے، آپ لوگوں کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. لوگوں کو ان کے حقوق، ہاسپٹلز، ان کی ایجوکیشن، ان کے رائٹس آج بھی چاہیے. تو دس از واٹ دا بیسک چیلنجز، اور اس کے لیے ہماری ضرورت کیا ہے؟ معاشیات، لا اینڈ آرڈر. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 مہینے میں جو معاشی ہماری میجر سرگرمیاں ہیں اس کی طرف، مائنز کی طرف، آپ کے ایگریکلچر کی طرف، بچوں کو ہم آئی ٹی کی طرف لے جائیں، تو آئی ہوپ سو کہ پولیٹیکل پارٹی زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ اپنی الیکشن کمپین کو لے کے جائیں گے. نادر کبول صاحب، سیاسی رہنما اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی ایک جماعت خالی سنگل ہینڈڈلی پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی. اس کے لیے بہت سے اسٹیٹسمنز کا
پولیٹیکل پارٹیز کا، لیڈرز کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. پی ڈی ایم کی شکل میں ہم نے ایک یہ تجربہ دیکھا ہے. آپ نے مشکل فیصلے کیے، ڈیفالٹ کا رسک تھا جس سے بچایا، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بزنس مین کو کافی اقدامات کیے. تو یہ جو ایک کمبائنڈ ایفرٹ تھی، یہ کیا الیکشن کے بعد ہی ہمیں پھر نظر آئے گی؟ اب یہ فیصلہ ہے کہ آپ الیکشن اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں اور اس کے بعد پھر جب حکومت سازی کا وقت آئے تو آپ اکٹھے نظر آئیں. دیکھیں الیکشن تو سب اپنا اپنا ہی لڑیں گے. آئی ڈونٹ تھنک فی الحال کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم آئی تھنک یہ ہوگا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف سوچا جا سکتا ہے. اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں. پر الیکشن کے بعد بالکل اس طرح کا جو ایک جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے ابھی پچھلے 1.5 سال میں، اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب اسپیشلی 2008 سے لے کے تب 13 ہماری حکومت تھی، تب بھی آصف زرداری صاحب نے مثال قائم کی تھی کہ سیاسی مفاہمت کے جو بادشاہ بولتے ہیں آصف صاحب کو آج بھی، وہ اسی وجہ سے تھی کہ پورے پاکستان میں جس پارٹی نے جو جتنے سیٹ لی تھی ان کا احترام کیا گیا تھا. اور شروع میں تو آصف صاحب نے بلکہ نون لیگ کو آن بورڈ بھی لیا تھا وفاقی حکومت میں، اور منسٹریاں بھی دی گئی تھی. بلکہ اس وقت بھی ساکھدار صاحب کو آصف زرداری صاحب نے منسٹر بنایا تھا. تو آئی تھنک فیوچر میں یہ ایک اچھا ایگزامپل جو سیٹ کیا گیا اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. پاکستان کا جتنے بھی مسائل ہے اس کا حل یہی ہے کہ ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اپنی اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری طرح سے ادا کرنی چاہیے. اور جہاں پہ جس پارٹی کا مینڈیٹ آئے گا جس صوبے میں، اس کو باقی پولیٹیکل پارٹیز آئی ایم شیور اس کو رسپیکٹ بھی کریں گی اور انڈورس بھی کریں گی. ٹھیک، ایک آخری سوال آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ ابھی تک ہم نے دیکھا 2008 سے لے کے کہ یہ چوتھی اسمبلی اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں آج تک کوئی وزیر اعظم اپنا 5 سال کی مدت پوری نہیں کر پایا. کوئی اس میں زیادہ مطلب حیرانگی کی یا چنبے کی بات نہیں ہے، اور کوئی خلاف قانون اور خلاف آئین بھی بات نہیں ہے کہ اسمبلی چل رہی ہے، لیڈر آف دا ہاؤس جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ایک وزیر اعظم آ کے اس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہو، اپنے ویژن کے ساتھ لے کے چلا ہو، منشور پر لفظ عمل کروایا ہو. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئے میچورٹی کی دور کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو یہ چیز بھی اب ممکن ہو پائے گی اگلے انتخابات کے بعد؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. حالانکہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل کافی ساری اسمبلیز نے اپنا بھی ٹینیور اگر پورا کر بھی لیا، تو کسی بھی ایک پرائم منسٹر نے آج تک اپنا جو ٹرم ہے اس کو پورا نہیں کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں آئی ہوپ کوئی ایسا ایک پرائم منسٹر آئے گا، اینڈ وی ہوپ اوبیسلی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی وہ پرائم منسٹر ہوں گے جو اپنا ٹرم بھی پورا کریں گے اور ملٹیپل ٹائمز آئیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو میجورٹی آبادی ہے 66-67%، وہ ٹھیک، پوائنٹ ویل ٹیکن سر. نادر صاحب ذرا بلاول وقت بچا لوں، میں روکڑی صاحب سے اس پہ انپٹ لینی ہے. جی، کہ تو اپنا مدت پوری کرتی رہی ہیں، وزیر اعظم نے نہیں کیا. اب اگر ایک مضبوط سیاسی کلچر پیدا ہوگا، پولرائزیشن کم ہوگی، مضبوط آدمی آئے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ ول اٹ بی پاسبل؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا وہ سمجھے آگ پہ چل رہا ہے. وزیر اعظم کے لیے لازم ہے کہ 9 بجے وہ اپنے دفتروں کے اندر آئے، اور رات وزیر اعظم سو کیسے سکتا ہے؟ مجھے اس چیز کا میں آئی کین اگین گیو ایگزامپل آف شہباز شریف صاحب کہ وہ سوتے بھی 4-5 گھنٹے ہیں وزیر اعظم، اور پھر پاکستان کا وزیر اعظم. تو ہمیں ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ کی ضرورت ہے. ٹھیک، ہر چیز یہ نہیں کہ میں ہوں، میں ہوں. بیوروکریسی کو درست سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح، بیوروکریسی کو خاص طور پہ درست سمجھنے کی اور ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور پارلیمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے قانون اور علم کے ساتھ. صحیح. تو پھر ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ٹینیور اپنا پورا بہت کرتے شکریہ رہیں. خرم حمید روکڑی صاحب، نادر گبول صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ صدر مملکت کو سمری بھیج دیں گے اسمبلی کی تحلیل کی. نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ان کی مشاورت ہونا باقی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن راجہ ریاض صاحب سے، جو کہ اگلے ان کے پاس 2 سے 3 دن کا وقت ہے موجود، جس میں کسی ایک نام پر اتفاق اور اس کا پھر اعلان ہو جائے گا کہ اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.